السلام علیکم جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ابن مسعود اسلامک میڈیا۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ صفی الرحمان۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابن مسعود اسلامک میڈیا آپ لوگوں کو اسلام سے اٹیچ رکھنے کے لیے مختلف قسم کے ٹاپکس پہ ڈسکس کرتا رہتا ہے۔ تو بیسیکلی آج ہم نے اس بزم کو سجایا جس میں ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے محرم الحرام کے حوالے سے، کہ محرم الحرام میں ہونے والی خرافات اور اسی طرح اس میں جو دیگر رسومات محرم الحرام کے حوالے سے مختلف جو طبقات ہیں، مختلف مذاہب اختیار کرتے ہیں، انشاءاللہ انہیں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ان ٹاپکس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں بڑا ہی خوبصورت گلدستہ جو علمی شخصیات ہے ہمارے درمیان براجمان ہے۔ میرے دائیں طرف موجود ہیں فضیلت الشیخ عالم بعمل قاری المقری وکیل صحابہ محمد سعد الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالی آف قصور۔ یہ جمعیت اہل حدیث کے صدر بھی ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا، بہت شکریہ۔ اور ہمارے درمیان موجود ہیں پیر طریقت، رہبر شریعت، الحاج شیر اہل سنت، غازی نموس رسالت، مجاہد ختم نبوت، پیر سید اظہر محمود صاحب۔ یہ سجادہ نشین ہیں آستانہ عالیہ دریائے رحمت شریف کے آپ جسو کی۔ تو میری بائیں طرف آپ دیکھ رہے ہیں ذاکر اہل بیت، وکیل آل محمد، بحر مصائب، مقروض تمغہ نشان ابو طالب علیہ السلام، اور قبلہ جناب علامہ سید احسان الہی نقوی آپ جان۔ میں ان کا اسپیشل تھینکس کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت ہی لمبا سفر کر کے فرما رہے تھے کہ میں ایران تھا، ایک مجلس پڑھنے گیا ہوا تھا، وہاں سے اسپیشل آپ کے ٹاک شو کے لیے جی ناظرین۔ تو باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں آج کے مجلس کا۔ حضرت اجازت ہے، بہت شکریہ آپ کا تشریف لائیں، بہت شکریہ آپ کا تشریف لائیں۔ تو سب سے پہلے محرم الحرام کے حوالے سے آپ سے سوال کرتا ہوں۔ محرم الحرام میں آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر ایک بہت ہی مسئلہ چلتا ہے اہل تشیع کو لے کر کے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے 10 دن کس طرح وہ ایک سوگ کا عالم اور کس طرح پورے شہر کے اندر، پورے ملک کے اندر انہوں نے ایک سوگ کا عالم برپا کیا ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے سب سے پہلے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں قبلہ کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے صحابہ کے متعلق اور اہل بیت کے متعلق؟ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ کبھی ان کے اشتہارات میں یہ نہیں دیکھا کہ بھئی آج ذکر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی دیکھتے ہیں مجلس عیسیٰ اور عباس علمدار کی گفتگو، اہل بیت کی گفتگو، یہ آپ کے خلاف کیا منوپلی ہے یا حقیقت کے اندر آپ صحابہ کو معاذ اللہ کچھ نہیں سمجھتے اور اہل بیت ہی کرتے رہتے ہیں؟ اس پر ذرا اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے۔ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی اجل والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وخلیفۃ رسول اللہ علی ولی اللہ وحجۃ اللہ علی الارض۔ اما بعد، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں حافظ صفی الرحمان گولڈن صاحب، جنہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا اور اپنے اس پروگرام میں مدعو فرمایا ہے۔ آپ نے بات کی ہے صحابہ کرام اور اہل بیت کے عقیدہ کے حوالے سے کہ اہل تشیع مسلک شیعہ کے نزدیک اہل بیت کا عقیدہ اور صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ کیا ہے۔ دیکھیں، ہمارا کوئی اپنا عقیدہ بنایا ہوا نہیں ہے،
ہمارا وہی عقیدہ ہے جو ہمیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے. دیکھیے جی جی بالکل. دیکھیے اس طرح قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم الی آخر الآیہ. آیت مبارکہ اس کو کہتے ہیں ناظرین. آیت مبارکہ اس آیوں کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا. انہوں نے آپ سے بحث و مباحثہ شروع کیا, دین اسلام کے بارے میں بحث و مباحثہ شروع کیا. نبی علیہ السلام نے ان کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور پھر دعا رسول اللہ اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا. ان کے امام مسلم صحیح مسلم جن کی کتاب ہے سیاستہ کے دوسرے نمبر پر ہے, صحیح کتاب ہے بالکل بہت بہترین. ان کے اندر یہ الفاظ امام مسلم نقل کرتے ہیں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیًا وفاطمة وحسنا وحسینا فقال اللهم هؤلاء اہلی, یہ میرے گھر والے ہیں. عیسائیوں سے پھر کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر یہ میرے گھر والے جن کو چادر کے اندر لیا, یہ چار لوگ پانچویں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرے اہل بیت, یہی میرے گھر والے, یا متکلم کی ہے آخر میں یہی میرے گھر والے, اگر یہ اللہ پر قسم ڈال دیں تو اللہ پہاڑوں کو بھی سمجھا دے گا. کیا کہنا ہے؟ دیکھیں ہمارا اپنا بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے, ہمیں تو اہل بیت کا تعارف آقا علیہ السلام کروا کے گئے ہیں کہ اہل بیت میں کون شامل ہے. ہمارے نزدیک اہل بیت یہی ہے. صحابہ کرام کے بارے میں اگر عقیدہ کی بات کریں, دیکھیے صحابہ کرام کی ہم اس طرح طبقات ہیں. صحابہ کرام میں سے ایک وہ ہیں جو اعلیٰ درجہ کے متقی ہیں, ہم مانتے ہیں, ثابت بھی کریں گے. صحابہ کرام میں سے وہ ہیں جو منافقین بھی ہیں. صحابہ کرام سے وہ ہیں جو کم درجے کے صحابی ہیں. طبقات ہیں صحابہ کرام میں سے. اسی طرح عقیدہ ہمارا مسلم یہی ہے. اور ادھر پاکستان میں رہتے ہوئے یہ پاکستان کی سرزمین امن کا گہوارہ ہے اور ہم نے ادھر امن کا ثبوت دیا ہے. اگر ہم میں سے کوئی جذبات میں آ کر, یہ صرف ہم میں سے نہیں, اہل سنت کے بھائیوں میں سے جذبات میں آ کر صحابیوں کو بولا جاتا ہے, ہم میں سے کوئی جذبات میں آ کر صحابہ کے خلاف بول دے اور لوگوں کے اندر یہ پھیلا دیا جائے کہ نعوذ باللہ جو اہل تشیع ہیں وہ صحابہ کے اتنے بڑے گستاخ ہیں, غلطیاں ہیں ان کی جو ہم ڈسکس کرتے ہیں, اتنے بڑے گستاخ ہیں, تو یہ میں کہتا ہوں کہ ہماری حوصلہ شکنی ہے اور ہمارے خلاف بات ہے. ہم صحابہ کو, سارے صحابہ کو کافر اور مرتد نہیں کہتے, میں پہلے بتا چکا ہوں. ہمارا ان کے بارے میں درجات کے اندر, اگر میں آپ کے موقف کی اضافہ کر دوں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں صحابہ کے متعلق کہ صحابہ کے اندر یہ درجات ہیں, کچھ سابقون الاولون ہیں آپ کے بقول, کچھ معاذ اللہ منافق ہیں, اور کچھ یہ ہیں کہ جو جنگ سے پیچھے رہ گئے. مطلب آپ مرتبے میں انہیں اوپر نیچے کر رہے ہیں, سب کو برابر نہیں کر رہے. جی میں آپ کی طرف آتا ہوں, سلفی صاحب کی طرف, سعد الہی بھائی کی طرف. حضرت قبلہ نے اپنا جو پہلا نقطہ پیش کیا اہل بیت کے متعلق, انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک آپ کی کتاب میں سے دلیل دے کے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ حسن و حسین کو حضور نے اپنے آپ کو ہی وضاحت فرما دیجیے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الكبير المتعال والصلاة والسلام على خير الأنام ومن تبعهم بإحسان أما بعد. سے پہلے حافظ صفی الرحمن گوندل حافظہ اللہ تعالی وسلم, ان کا دل کی ادا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے جس بندہ نچیز کو اس مجلس میں, اس محفل میں, اس ٹیبل ٹاک شو میں مدعو کیا. جی قبلہ صاحب کا اسی بات پہ یہ ڈسکس کی جو انہوں نے اہل بیت کے متعلق. ان کا کہنا ہے کہ اہل بیت صرف اور صرف 5 ہی تھے. جی سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اہل بیت کا لفظی معنی ادب ہے, اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وضاحت آپ کے سامنے. جی
اہل بیت عربی کا لفظ ہے، عربی کا ورڈ ہے اہل البیت، یعنی اہل کا معنی والے، بیت کا معنی گھر والے، اور گھر والے سبھی اس نقطۂ نظر اتنے سے چھوٹے سے لفظ میں سبھی گھر والے اس لفظ میں آ جاتے ہیں۔ میں اگلی دلیل سے آپ کو بھی اور قبلہ صاحب کے سامنے یہ بھی اگلی دلیل رکھتا ہوں۔ فرض کے طور پر قبلہ صاحب کی نئی شادی ہوئی ہو اور قبلہ صاحب اپنی بیوی کو، اپنی اہلیہ کو، اپنی گھر والی کو لے کر باہر گھومنے پھرنے کے لیے، سیر سپاٹے کے لیے یا شاپنگ کے لیے یا شاپنگ مال کے اندر جاتے ہیں۔ انہی کا دوست فون کرتا ہے، کال کرتا ہے، یہ اٹینڈ کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں، ان کا دوست ان کے سامنے بات کرتا ہے، قبلہ صاحب آپ کہاں ہیں؟ آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ قبلہ صاحب کا یہی جواب ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اہل البیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اہل البیت کا لفظ یوز کر رہے ہیں، تو صحابہ کرام علیہ اجمعین اور ازواج مطہرات، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کے بارے میں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ آئے راجہ قول کے مطابق، دوسری دلیل راجہ قول کے مطابق اہل بیت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہو۔ وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور ان کی پھوپھیاں، ان کی ازواج مطہرات جو اہل البیت کے اندر آتی ہیں، ازواج مطہرات، گھر والیاں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اولاد، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس، بنو حارث بن عبد المطلب۔ میں آپ سے، آپ کے لیے مشہور ہے سلفیوں کا کہ بھئی یہ قرآن اور حدیث کی دلیل سے باہر نہیں جاتے۔ معلوم کرو آپ کوئی ہمیں ایک دلیل قرآن کریم سے یا احادیث سے پیش کر دیں تاکہ ہم سمجھیں، ساروں کو سمجھنا آسان ہو۔ آپ کی وضاحت بہت خوبصورت ہے، لیکن ایک دلیل قرآن کریم سے پیش کریں تاکہ ہم آگے چلا سکتے ہو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 37، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ یہ قرآن کا یہ ورڈ ہے، میرے الفاظ نہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اہل البیت کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ دوسری دلیل دینا چاہتا ہوں، یہ ازواج مطہرات گھر والوں کے لیے، ان کے لیے استعمال کیے گئے۔ ایک اور دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں، دوسری دلیل ہے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، سورہ ہود آیت نمبر 73۔ یہاں بھی اہل البیت کا لفظ استعمال ہوا۔ بہت شکریہ سعد بھائی، آپ کا موقف ہمارے سامنے آ گیا۔ دوسری قبلہ حضرت احسان الہی جھنگوی صاحب نے بات کی کہ انہوں نے اپنا موقف ظاہر کیا صحابہ کے متعلق کہ صحابہ کے اندر طبقات ہیں، اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ میں آپ سے سمجھنے والا صرف ایک دو دلیلوں کے اندر کہ اہل سنت کا کیا موقف ہے صحابہ کرام کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اما بعد، سب سے پہلے میں حافظ صفی الرحمان محمد بھائی کا مشکور ہوں جنہوں نے بندہ نچیز کو اپنے اس ٹیبل ٹاک شو میں مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھائی کو ہمیشہ سلامت رکھے، آباد رکھے، اور اس طرح کی دینی خدمات آپ سے اللہ تعالیٰ لیتا رہے۔ حضرت نقوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ صحابہ کرام کے متعلق اپنا عقیدہ، جی میں بتانا چاہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے۔
اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ وہی ہے جو تمہارے اکابر بھی عقیدہ رکھتے تھے. مطلب کہ تفرقے والا، درجوں والا. جی جی بالکل جی 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 انہی کی کتابوں میں ان کے قواعد میں لکھا ہے. ان کتاب اٹھائیے ان کی مجالس المؤمنین. سب سے پہلے آپ صحابی کی تاریخ جانیے. صحابی کہتے کسے ہیں؟ جس نے بحالت ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، ملاقات کی ہو اور بحالت ایمان ہی فوت ہوئے ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں. اور آپ کی کتاب نقوی صاحب، شاہ صاحب ذرا غور کیجئے، انہیں کی محفل سمانتا ہوں، انہیں کی محفل سمانتا ہوں، چراغ ہے، چراغ میرا ہے رات ان کی. انہیں کی محفل سمانتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی. شاہ صاحب آپ نے کہا کہ ہم، آپ نے عقیدہ بیان کیا، میں بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. آپ کی ہی کتاب الصحابۃ فی تمییز الصحابہ، اس میں لکھا ہے کہ اس میں بھی صحابی کی تعریف وہی ہے جو ہم کرتے ہیں. جناب آپ کی کتابوں سے آپ کا حوالہ، آپ اپنی کتابوں کو تو مانتے ہیں، چلو ہماری کتابوں کو تو آپ نہیں مانتے، کہتے یہ من گڑت ہے جیسے بھی ہیں. محترم آپ ہماری کتابوں کو چھوڑیں، آپ کی کتابوں سے حوالہ دیتا ہوں. وہاں پہ یہی تعریف لکھی ہے کہ صحابی کہتے اس کو ہیں جو جس نے بحالت ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا ملاقات کی ہو تو بحالت ایمان ہی وفات پائی ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں. دیکھیں ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بالکل اسی طرح ہے. ہم کسی کے بارے میں تبرہ بازی نہیں کرتے، کسی کو ہم وہ رتبہ بیان کرتے ہیں جو قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. جیسا کہ قرآن میں آتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین الى آیت الاخرہ، اور دوسرے مقام پر فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، یہ بھی آیت الاخرہ. یہاں پر ایک لفظ آتے ہیں لیغیظ بہم الکفار، اسی آیت کا ٹکڑا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کے بارے میں طعن و تشریح کرتے ہیں، تبرہ بازی کرتے ہیں. ان کے لیے یہ بہت خطرناک جملہ ہے. وہ اپنی آخر برباد کرتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں تبرہ بازی کرتے ہیں. آپ کے اس جملے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جی، اگر میں غلط ہوں مجھے ٹوک دیجیے گا. جی مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جو نقوی صاحب نے درجے بنائے، درجہ بندگی صحابہ کے اندر، کہ فلاں صحابی السابقون الاولون ہے، کچھ صحابی جنگ سے پیچھے رہنے والے، کچھ صحابی معاذ اللہ منافق ہے، کچھ صحابی حضور کے جانے کے بعد مرتد ہو گئے تھے، انہوں نے درجہ دی. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ساروں کے ساروں کے بارے میں اللہ نے کیا فیصلہ فرما دیا ہے؟ جی رضی اللہ عنہ. یہاں جمع کا سیوا بولا ہے ورضوا عنہ. دیکھیں جمع کا سیوا بولا ہے تمام معلوم مراد لیے یہ کہ تمام صحابہ. دیکھیں نبی صاحب ہم آپ کی بات پہ نہیں بولے، نبی صاحب معذرت شاہ ہم آپ کی بات پہ نہیں بولے، ہم نے آپ کی بات پوری آرام سے سنی ہے. ذرا تحمل مزاجی سے ہماری بات سنیے گا. معذرت کے ساتھ میں اب آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں، بس میں اپنی بات کو ختم کرنے والا ہوں. معذرت کے ساتھ 2 منٹ دیجیے گا. دیکھیں وہ تبرہ جو آپ کرتے ہیں ہم بالکل نہیں کرتے، بلکہ ہم جو کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ کفر تک پہنچنے کا خدشہ. ٹھیک ہے. دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بنائی ہے ان کی، پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر بدر کے صحابی ہیں، پھر عہد کے صحابی ہیں. جو رتبہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہم وہی دیتے ہیں. ہم ان کے بارے میں غلو نہیں کرتے جیسے آپ کرتے ہیں بھائی، ہم اس طرح غلو نہیں کرتے. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں، تمام صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہاں وہ انسان ہونے کے ناطے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. وہ معصوم نہیں ہے بلکہ وہ مغفور ہیں. ٹھیک ہے. غلطی ہو جاتی انسانیت ہونے کے ناطے، جو غلطی ہوئی ہم
ہم ان کے بارے میں تعین تشریح کرتے نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مغفور ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. صحابہ کرام تمام کے تمام عادل ہیں، سب جنتی ہیں. جناب صاحب آپ کا موقف آ گیا، حضرت آپ کا موقف میں نے پہلے لے لیا تھا، آپ کے بات لیکن ایک دو باتیں سنیں. مختصر کریں کے بارے میں وقت بہت ہے. قرآن میں جس طرح ہے اہل بیت معاملہ بتاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تو جانا بات بتا سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر میں لیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ میری ازواج گھر میں ہیں، حضرت ابو بکر مدینہ میں موجود ہیں، میں ان کو چادر میں لے لوں. کیا چادر کی وسعت نہیں ہو سکتی تھی؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہے؟ حضرت میری بات سن، میں وقت کی قلت کی نظر صرف اگر میں ایک جملے میں وضاحت کروا دوں کہ موقف کی حضرت نے، میں دیکھیں وقت بہت کم ہے، آپ کا موقع میں نے سب سے پہلے لیا، آپ وضاحت کروا دیتے تب، لیکن اب ہم دوبارہ کال پڑھاتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہاں پر اہل بیت کا جو لفظ استعمال ہوا تھا، آپ نے فرمایا اہلی کا لفظ استعمال ہو گیا، 5 مرتبہ کر لیا. حضرت نے بیان کروا دیا کہ وہاں پر ٹاپک کیا ڈسکس ہو رہا تھا. سورۃ احزاب کے اندر ٹاپک کون سا ڈسکس ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے متعلق ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے. تو یہاں پر حضور اللہ نے مینشن کیا اہل بیت کے اندر ازواج کو. بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ پھر کسی دن ڈیبیٹ رکھیں گے تو انشاءاللہ اس پر وضاحت کے ساتھ آپ سے بات کریں گے. جی اگلے موقع کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت سبیل حسین محرم الحرام کے اندر سب سے زیادہ نظر و نیاز اور سبیل حسین کے متعلق ڈسکس ہوتی ہے. تو آپ سلفی صاحب اس کے متعلق کیا موقف رکھتے ہیں؟ وضاحت کر پاتے ہیں اپنا موقف سے مختصر وقت دیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. سبیل حسین یا کھانا کھلانا غیر اللہ کے نام پہ یہ حرام ہے، بالکل حرام ہے. سبیل حسین سبیل حسین سبیل حسین جو حسین کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اللہ کا نام لے کر ٹائٹل کیوں نہیں لگایا جاتا، سبیل کیوں نہیں لگائی جاتی؟ ہاں قرآن کی دلیل ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 173. قرآن کی دلیل ہے کہ اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت حرام کر دیا ہے، اور ہر وہ چیز حرام کی جو غیر اللہ کی طرف منسوب ہے. یہ قرآن کی دلیل ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ رحمۃ الواسعہ اپنی الفوز الکبیر میں یہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کو محکم آیت کہتے ہیں، اس کے مترادف کوئی آیت نہیں ہے. یہ قرآن کی دلیل ہے. اور اس قرآن کے متعلق انما حرم علیکم المیتۃ آپ کے سامنے یہ موقف رکھ دیا. جی مطلب کہ ان کے نزدیک نظر و نیاز دینا اندر باو اتفا کر مطلب انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر باو اتفا آ گیا ہے، اور سبھی کی سبھی چیز جو غیر اللہ کے نام کی طرف منسوب ہو. حضرت فرما رہے ہیں کہ سبیل حسین کے متعلق یا نظر و نیاز کے متعلق جو محرم الحرام کے اندر بانٹی جاتی ہے، سلفیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قطعاً اور شرعاً حرام ہے. اور اس طرح حرام ہے جس طرح خنزیر کا گوشت ایک مسلم کا حرام ہے. فرما رہے ہیں کہ جہاں واو آتفا. جی سبیل حسین کے متعلق بات کرتے ہیں. وہ پیاسے شہید ہو گئے تھے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ. آپ سبیل لگا کر ان کے خلاف چل رہے ہیں. آپ کو چاہیے تھا روزہ رکھتے. یوم عاشورہ کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. ہم ان کی تائید تو نہیں کرتے، ان کے خلاف چلتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان کی سنت کو زندہ کر دیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. ہم سبیل حسین لگاتے ہیں، لوگوں کو پانی پلاتے ہیں. میری بات سنیں بھائی، یہ 5 سال لگا کے آگے 18 سال کا تجربہ ہمارا بولتا ہے 10 محرم کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نہیں پڑھی انہوں نے کہ یہ تو یہودی رکھتے ہیں 10 محرم کا روزہ. دوسری ایک بات سبیل حسین کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. سبیل حسین کہتے ہیں ان کا پانی بند کر دیا گیا تھا، آپ پانی پلاتے ہیں. یہ ان کو فکر نہیں ہے پانی بند کرنا یزیدیوں کا کردار ہے، پانی پلانا حسینیوں کا کردار ہے. جی جلال صاحب آپ نے جی میں آگے بڑھ
کوئی سبیل وغیرہ نیاز لگانا حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ نے کہا وما اہل لغیر اللہ، نے دلیل دی. محترم دیکھیں، محترم دیکھیں، ہم دلیل، آپ نے دلیل دی وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر غیر اللہ کا نام لے. ہم تو غیر اللہ کا نام لیتے ہیں، کس نے کا غیر اللہ کا نام لیتے ہیں؟ جو دعا آپ پڑھتے ہیں، جو ذبح کے وقت آپ دعا پڑھتے ہیں وہی دعا ہم پڑھتے ہیں. ہاں، نام ذبح کے وقت یا بانٹنے کے وقت نام نہیں لیتے، بلکہ ہم وہ کہتے ہیں کہ یہ حسین، ہم اس کو تحفہ دیتے ہیں جس کا نام لیتے ہیں، کیونکہ نظر نیاز کا مطلب ہوتا ہے تحفہ دینا، ہدیہ دینا، ٹھیک ہے. اور ہمارا یہ مقصود ہوتا ہے کہ قرب حاصل کرنا، کیونکہ وہ اولیاء اللہ ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن میں ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم. دیکھیں شیخ صاحب آپ پڑھے ہوں گے ماشاءاللہ، قابل ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑے عالم لگ رہے ہیں. آپ کو الا جو لفظ نا الا، اس پر غور کرنا چاہیے. الا خبردار، خبردار، جو اولیاء اللہ ہے نا وہ تو ہے ہی اللہ کے، وہ غیر اللہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ وہ غیر اللہ ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کے ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ دیکھیں، میں نے آپ کی بات سنی قبلہ، آپ ذرا خاموش رہیے، مجھے بولنے کا موقع دیجیے. دیکھیں حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں اپنی والدہ کے نام کا صدقہ کرنا چاہتا ہوں، والدہ کے نام کا صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر میری والدہ زندہ ہوتی تو وہ فوت ہو گئی. انہوں نے کہا اگر میری والدہ زندہ ہوتی تو وہ مجھے ضرور صدقہ کرنے کی وصیت کرتی، تو وہ اچانک فوت ہو گئی ہے، اچانک وفات پا گئی ہیں، لہٰذا وہ نا صدقہ کرنے کی وصیت نہیں کر سکتی. تو میں ان کے نام کا صدقہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کرو، اس کا ثواب اس کو پہنچے گا. یا آپ کو زیادہ سے بچائیے گا غیر اللہ کے نام. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام پر ایسا نہیں ہے کہ یہ غیر اللہ ہے، ٹھیک ہے. یہ کہاں سے غیر اللہ؟ اللہ کے نبی کو اگر یہ غیر اللہ کا نام ہوتا، کیونکہ وہ غیر اپنے والدہ کے نام کی، کے جو ہے نا کے، یہ والدہ کے نام سے. آپ اپنے میں آپ کی بات میں بول رہا ہوں، سے سنیے آپ پلیز میری بات سنیے اور اپنے دل کی ترتیب پہ نوٹ کر کے لیجیے، ٹھیک ہے. میری تیز فرمائیں گے شاہ صاحب، اب تیز فرمائیں گے انشاءاللہ نبی صاحب. جی جی بالکل، ہمارا یہی موقف ہے جو پیر صاحب جلالی صاحب کا بیان فرما رہے تھے. دیکھیں ایک بادشاہ تک پہنچنے کے لیے پہلے اس کے دربان تک پہنچا جاتا ہے. دیکھیں ہم کوئی بات ہے کہ ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم جو ہے نا صحابہ کرام کا، اور آج یہ تو ایک ولی کی بات کر رہے تھے صاحب، میں کہتا ہوں یہ تو دنیا کے ولی، جو ولیوں کے ولی مولا حسین ہیں، ہم تو ان کا قرب حاصل جی. آپ سب کا موقف آ گیا سریر حسین و بدر نیاز پر. اہل جو سنت و جماعت ہے ان کا موقف بھی آ گیا، سلفی بھائیوں کا بھی آ گیا، اور نقوی شاہ صاحب کا بھی موقف آپ کے سامنے آ گیا. اور میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا، آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. جی میں آگے بڑھاتا ہوں، ایک گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وقت بہت تھوڑا ہے تو آپ کسی کو انٹرپٹ نہ کریں، تحمل کے ساتھ جیسے گفتگو میں جیسے کہوں نا سر وہ بولو. بہت شکریہ آپ کا، آپ تھوڑا سا کوآپریٹ کریں تاکہ ہم جلد سے جلد کو ختم کریں. جی اگلا سوال حضرت قبلہ آپ سے کہ جس طرح ہی محرم الحرام کے ایام شروع ہوتے ہیں، ایک عجیب قسم سا سوگ اور نوحہ جو ہے یہ شروع ہو جاتا ہے. نوحہ زنی ماتم شروع ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سوگ بنانا شروع ہوتا ہے، کالے لباس پہننا شروع ہو جاتے ہیں. حضرت کالے لباس میں ہو جائے، کیا یہ سوگ کی علامت ہے؟ کالے لباس میں آپ کی سفیر بھائی آپ نے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک ہی جملے میں ڈسکس کروانا چاہتے ہیں. اصل میں باتیں بہت ساری ہیں. دیکھیں میں آپ کا موقع اس کی وضاحت کر رہا ہوں. آپ ان ساری چیزوں کو دکھ رنج اور اس طرح کے کاموں میں لے جاتے ہیں. بھائی ہمیں دکھ ہے اس وجہ سے کالا لباس پہن رہے ہیں، ہمیں دکھ ہے لہٰذا ہم سوگ میں ہیں، ہمیں دکھ ہے لہٰذا ہم اس دنوں کے اندر ماتم کر رہے ہیں، لوگ پیٹ رہے ہیں اور معاشرے کو سکھا رہے ہیں. سبیل حسین پہ پہلے بات ہو چکی ہے، ہمارا دیکھیں میں لباس سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی لباس، یہ جو کالا لباس ہے اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. عوام کے اندر رائج اور مشہور ہے، اور یہ حدیث بھی اہل سنت بھائی جو ہے وہ پڑھتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس کی مشابہت انہی میں اس کا ساتھ ہوگا. دیکھیں کالا لباس کوئی ایک سند صحیح سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں منع کیا ہو کہ کالا لباس نہیں پہنا، کوئی ایک صحیح سند. دوسری بات
میری بات نہیں میں نے یہ سوال نہیں کیا، میں نے سوال کیا آپ رنج کی وجہ سے، غم کی وجہ سے اسے پہنتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ باقی دنوں میں دیکھیں پہلے میرا تانا دیتے ہیں کہ کالا لباس پہننے کا. اگر ایک شوق کی علامت ہے کالا لباس، کربلا لے چلتے ہیں آپ کو، وہاں غم نہیں تھا حضرت حسین کو، غم تھا. اور حضرت حسین کا لباس کون تھا اچھی طرح جانتے ہیں، عوام الناس بھی جانتی ہے. حضرت حسین کے بدن پر رنگ کالا، سیدہ زینب کے سر پہ جو دوپٹہ ہے اس کا رنگ کالا. خراسان سے قبیلہ آتا ہے، لشکر کے امیر لشکر کے ہاتھ میں جھنڈے اور کا رنگ کالا. محمد رسول اللہ کی کملی کالی. اچھا بات ہے، بات سنیں، بات سنیں. اعلیٰ سننا کو روکتے ہیں، عوام الناس گمراہ کرتے ہیں. آپ جو ان کی مشاورت نہ کیا کریں، آپ جو ان کا ساتھ کر ہمیں کافر قرار دیتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، بیت اللہ جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، سنی جاتے ہیں، 10 محرم الحرام کے دنوں میں کرتے ہیں، جا کے دیکھ لیں کعبہ کا جو غلاف ہے اس کا رنگ بتا. اگر یہ کہتے ہیں شیعہ کی مناسبت ہو رہی ہے تو میں چاہتا ہوں اور آپ بھی چاہتے ہیں عقل مانیے وسیلت رکھتے ہیں غلاف کعبہ کا رنگ جو غلاف کعبہ ہے 10 سینوں میں اتار دیا کرے تاکہ شیعوں کی مناسبت ہو. تکلیف کالے لباس نہیں ہے، تکلیف کالے لباس سے نہیں ہے عوام الناس، تکلیف جو اہل بیت کے نوکر سے. واہ واہ واہ. آپ ایک کہتے ہیں کہ یہ مرحوم لباس ہے، کالا لباس جی مطلب آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ ثابت ہے صحابہ کرام کے جھنڈے کالے ہیں، نبی کی کالی کمری حضرت حسین خانوادہ رسول کا لباس کالا ہے تو یہ معمولیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس کو پسند کیا کرتے ہیں. چیزوں آپ ان کی وضاحت فرما دیں گے جو فرما رہے ہیں کہ کالے چیزوں سے یہ کالا لباس ثابت کر دے، ایک بات بتا دیں. واہ واہ واہ. چیزوں سے ثابت کر کے دے، چیزوں سے ثابت کر کے دے. بہت اچھی سیاستوں اٹھائیں کالا لباس ثابت کر دیں. طریق کی کتابیں میں بہت اچھی کتاب. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاتم طائی کی بیٹی آئی تھی. جی آئی تھی. آپ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو مرغوب تھا، ان کو پسند تھا، ان کی طرح آپ منسوخ کر رہے ہیں کہ کالا لباس ثابت کریں سیاست کی کتابوں میں. واہ واہ واہ. دیکھیے بھائی بات کرتے ہیں، دیکھیے بھائی بات کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان اپنے اوپر کپڑا کون سا رکھتا ہے؟ ہر وقت جو اس کی ضرورت ہوتا ہے نا، دیکھیے پسندیدہ رکھتا ہے نا. اپنے اوپر کپڑا کون سا رکھتا ہے جو اسے پسند ہوتا ہے. حاتم طائی کی بیٹی آتی ہے، نبی اپنی کملی بچھاتے ہیں، چاہے بخاری پڑھ لے، ان کی کتاب ہے بخاری پڑھ لے. نبی نے دشمن کی بیٹی کے لیے جو کملی بچھائی ہے اس کا رنگ کیا تھا. آپ کا موقف بھی آ گیا، آپ کا موقف بھی آ گیا. آپ نے ثابت کرنے طریق اور حدیث کی کتابوں سے آپ نے اپنا لاکھوں روپے کا چیلنج دے دیا. ہم بات کو بڑھاتے ہیں، یہ نہ ہو یہ کشیدگی کی نہیں بات ختم کرتے ہیں کیونکہ یہ کشیدگی کی طرف جا رہی ہے. اگلا سوال ہے میں آپ سے، حضرت نوحہ اور سو کیا اس کی کوئی شریعت میں کوئی اجازت ہے نوحہ کرنے کی اور کالا لباس پہننے کی؟ یہ کالا لباس گفتگو ہوئی سو کی. آخری سوال کرنے کے بعد وہ ہم اختتام کر لیں گے. جی نوحہ اس کے متعلق حدیث ہے. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا زرق الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ایک طریق یہ ہے جو مشکات المصابیح کتاب الجنائز باب دفن المسجد حدیث نمبر 1726 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 541. یہ ایک حدیث ہے. دوسری حدیث پر سماعت فرمائیے لیسا منا جو صحیح البخاری میں آتی ہے. آج ماشاءاللہ صحیح البخاری کے دوست احباب نے یہ حدیث سماعت فرمائی بھی ہوگی. لیسا منا من لطم الخدود، لطم کا معنی ضرب میں بھی آتا ہے. لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. یہ حدیث رسول اللہ کی بخاری کی حدیث ہے کتاب الجنائز باب لیس منا شق الجیوب حدیث نمبر 1294 صفحہ نمبر 252. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے راستے پر چلنے والا ہمارے راستے پہ چلنے والوں میں سے نہیں ہے جو سار پٹے، جو گرے بات چاک کرے، جو سینہ پٹے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور آگے فرمایا کہ لیس منا ليس منا ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. یہ الفاظ آتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعنی رونے کے وقت جو زبان سے ایسے الفاظ کرے جو جاہلیت کی طرف منسوب ہو رہے ہوں وہ جائز نہیں ہے.
مطلب آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضور جو نواسے جن کے نواسے تھے حسن و حسین جو کربلا میں شہید ہوئے، ٹھیک ہے نا، ان کے نانا کا یہ کہنا ہے کہ جو اس طرح کے اعمال کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قبلہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری امت میں سے نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر ان کی زبانی ہے تو پھر بات ہماری بھی سن لیں۔ جی جی، کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن احادیث میں لیسا منا لیسا منا لیسا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے، شراب پینے والا ہم میں سے نہیں ہے، اسی طرح چوری کرنے والا ہم سے کافی حدیثیں آتی ہیں، کیا چوری کرنے والا ادھر تو آپ کہتے ہیں ہمارا اہل سنہ کا موقف یہ ہے کہ گناہ گار جو ہے وہ دائمی جہنمی نہیں ہوتا، کافر نہیں ہوتا، اہل سنہ کا عقیدہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو کیا ماتم کرنا کفر ہے؟ اس سے کفر حاصل آ جائے گا۔ دیکھیں میری بات سنیں، بات سنیں، مجھے دیکھیے مجھے بہت شکریہ اگر آپ بات ختم کرتے ہیں، معاملہ گرم والا بات ختم کرتے ہیں، بات وہ کہہ رہے ہیں آپ نے اسی طریقے ہے کہ ہم میں سے نہیں ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہے یہ علم کی کمی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے طریقے پر نہیں، اس کا مطلب یہ ہے ہمارے طریقے، میں نے وہ بات کی 5 سال پڑھ کے سامنے بٹھا دی ہے، ریسا مینا سے مراد یہ ہے کہ یہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کو مانتے ہیں؟ جی مانتے، بالکل جی بالکل انشاءاللہ۔ حضرت عائشہ کو مانتے ہیں؟ آپ بات ختم کر دیں، ہاں میں آخری بات کر بھائی بات ختم کریں، میں اس پہ آخری بات ختم کریں، میں اس پہ آخری بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے صرف 45 سیکنڈ۔ جی بولو۔ حضرت عائشہ کو مانتے ہیں؟ صحیح بخاری سے ایک بھائی حدیث پڑھ رہے تھے، کاش کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوتی اور اس سے پچھلی حدیث بھی پڑھ لیتے۔ حضرت عائشہ بذات فرماتی ہیں اور ان کا یہ موقف ہے، میں ثابت کروں گا، صحیح بخاری ان کی کتاب جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد یہ دنیا میں اسی طرح کی اصح الکتب بعد کتاب اللہ من آدم السماء، آسمان پہ سماؤں کے نیچے قرآن کے بعد یہ اسی بخاری نے لکھا ہے۔ حضرت عائشہ کا موقف یہ ہے کہ میت کو عذاب جو ہے نا اس کے گھر والے کے رونے کی وجہ سے تب ہوتا ہے، امام بخاری کا یہ موقف ہے کہ جب اس کا اپنا طریقہ نہ ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت عمر اور ابن عمر کو یہ غلطی لگی ہے کہ رونے کی وجہ سے میت پر عذاب ہوگا، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عذاب کی زیادتی رونے کی کافروں کی وجہ سے۔ آپ کے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، آج بڑا سبق ہے تو بتا رہا ہوں۔ نہیں بس نہیں، آپ کا نہیں قبلہ آپ کے بارے میں بولے یقین ہے، ماشاءاللہ دیانتدار بندے، ہم اختتام کرتے ہیں اس بات پر۔ اگر ادھر لے کیمرہ لے بھائی کیمرے میں ایسے نہیں ایسے ہماری بات کرو آپ اس طرح یہ ہم ساتھ بات کریں۔ میں حضرت عائشہ کو بات کر آپ تحمل رکھیں، میں آپ کے اندر ثالثی بنتا ہوں، میں آپ کے اندر ثالثی بن کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، ثالثی بن کے اندر اس کا لابھ کھولیے۔ بہت شکریہ جی۔ یہ کتاب صحیح بخاری ہے، اس کا اسکرین شاٹ ساتھ لے کر کیا ہے نقوی صاحب، اس کے اندر موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث شریف موجود ہے کہ بعض جو رونے والے ہیں وہ رونے والوں جو فوت ہو گیا اس کے عمل کی وجہ سے نہیں، جو پچھلے کر رہے ہیں ان کو عمل کی سزا ملے گی، جو قبر کے اندر اسے سزا نہیں ملے گی۔ تو آج کی ہماری بزم کا اختتام، آپ جانتے ہیں کہ گرما گرمی بہت بڑھ رہی ہے تو وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا، آپ بھائیوں کا بہت شکریہ، ناظرین جو ہمارے ساتھ جڑے رہے آپ کا بہت شکریہ، میں دل کی عطا کے رحم سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ ہم اپنی حدیث کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر جلدی ہی ملیں گے انشاءاللہ آپ سے ابن مسعود اسلامک میڈیا سے۔ یہ بھائی آدھا گھنٹہ آپ کو دیں گے، قبلہ نے واپس ایران جانا ہے تو آپ کو وقت دیں گے انشاءاللہ 10 منٹ بعد اس بزم کے بعد، تو آپ آگے سے سوال کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے سوال کے ساتھ کہا تو ایسے ملنے کوئی مسئلہ نہیں، تو میں اب اپنے انتظام کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، ماشاءاللہ آپ کا میزبان حافظ شفیع الرحمان۔